بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Tuesday after Isha Salah, 26th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا. بھائیو اور بزرگوں، آج کوئی خاص تقریر نہیں کرنی. 3-4 باتیں متفرق ذکر کرنی ہیں. ان کو محفوظ رکھیں، یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عصر کے بعد ایک سوال آیا تھا. اس سوال کا اوپر کا حصہ پڑھنے والے نے نہیں پڑھا اور اس کی وجہ سے ہم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا. مگر وہ بہرحال سوال معقول تھا، اس لیے پہلے تو اس کا جواب دینا ہے. یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی اعتکاف میں ہے. وہ اعتکاف میں اپنے کاروبار کو ہینڈلنگ کرتا ہے، سپروائزنگ کرتا ہے. اس نے سیلولر فون رکھ رکھا ہے یا کمپیوٹر رکھ رکھا ہے یا کوئی اور آلہ رکھ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے کاروبار کی سپروائزنگ کرتا ہے اور ہینڈلنگ کرتا ہے. اور مسجد کا انوائرمنٹ اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو کیا اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتے ہوئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ اوپر یہ جملہ تھا کہ ایک آدمی اعتکاف میں ہے، یہ نہیں پڑھا گیا تھا. اور نیچے کا پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہے. بعد میں بتایا مجھے کہ اوپر یہ جملہ تھا کہ یہ مسئلہ معتکف کے لیے پوچھا گیا تھا. تو اس سلسلے میں چند باتیں، چند گزارشات ہیں، ان کو سنو اور پھر ان کو جمع کرو تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف نام ہے اللہ کے گھر میں آ پڑنے کا. لفظ اعتکاف کے معنی یہی. لفظ اعتکاف کے معنی کسی چیز کو گھٹنا ٹیک کر جم کر بیٹھ جانا اور پڑ جانا. ایسی صورت میں اگر آدمی دنیا بھر کے معاملات بھی کرتا رہے وہ اللہ کے گھر آ پڑا یا اللہ کے گھر میں اپنی آفس لے آیا. سوچو، اللہ کے گھر میں وہ آ پڑا ہے یا اپنی آفس اللہ کے گھر میں لایا ہے. پہلے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہینڈلنگ کر رہا تھا، سپروائزنگ کر رہا تھا. اپنے کارخانے کی ایک آفس میں بیٹھ کر ہینڈلنگ کر رہا تھا، سپروائزنگ کر رہا تھا. اب وہ سارا اپنا آفس مسجد میں لے آیا. اب مسجد میں بیٹھا بیٹھا 24 گھنٹے یہی دھندا کر رہا ہے. تو اللہ کے گھر کہاں آ پڑا؟ دوسری بات، حدیث شریف میں ہے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں سے مسجد میں سے نہیں نکلتے تھے الا لحاجت الانسان، انسانی ضروریات، بس انسانی ضروریات کے لیے حضور مسجد میں سے نکلتے تھے، اس کے علاوہ نہیں نکلتے۔ انسانی ضروریات کیا ہیں؟ دو انسانی ضرورتیں ہیں، اور چاہو تو تیسری ملا لو۔ پیشاب کا تقاضا ہوا تو پیشاب کرنے گئے، بڑے استنجے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بڑے استنجے کے لیے گئے، یا خدا نہ خواستہ غسل فرض ہو گیا، واجب ہو گیا تو غسل کرنے گئے۔ مسجد میں ایسا ہو سکتا غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے گئے۔ بس یہ تین حاجتیں انسانی ہیں، ان کے علاوہ حضور مسجد سے نہیں نکلتے۔ اب دو حدیثیں سنو اور ایک مسئلہ سنو۔ حضور کے سر پہ بال تھے اور حضور نے کبھی پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں مہینے بھر تک بالوں میں تیل کنگھا نہ کیا جائے تو بال بہت کاٹنے لگتے، تو کیا اس کام کے لیے حضور باہر تشریف لے آتے تھے؟ نہیں لے آتے تھے، اس کام کے لیے باہر تشریف نہیں لے آتے تھے، البتہ مسجد میں بیٹھ کر کے کمرے کے اندر سر یوں کر دیتے۔ تو حضرت عائشہ تسلا رکھ کر کے حضور کا پورے سر دھو ڈالتی تھی اور دھو کر کے تیل ڈال کر کے کنگھا کر دیتے، اس کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر یوں کرتے۔ کیا مسئلہ نکلا اس سے کہ جمعہ کا غسل کرنے کے لیے آدمی اعتکاف میں سے نہیں جا سکتا؟ جیسے یہ ضرورت ہے، جمعہ کا غسل بھی ایسا ہی ضرورت ہے کہ آدمی 6 دن ہو گئے اس نے نہایا نہیں ہے، میل کاٹنے لگتا ہے، کھجلی آنے لگتی ہے، یہ ہونے لگتا ہے، وہ ہونے لگتا ہے، تو سر میں بھی ہونے لگتا تھا، ہوتا حضور کے، اور ہر جس کے بھی بڑے بال ہوں اور لمبا عرصہ بیٹھے گا تو ہونے لگے گا، مگر اس کام کے لیے حضور باہر تشریف کبھی نہیں لے گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے سر کمرے میں جھکا دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کسی برتن میں سر مبارک دھو ڈالتی تھی اور اس کے بعد خشک کر کے تیل ڈال کے کنگھا کرتی۔ حضور نے ہر سال تقریباً اعتکاف کیا ہے، 10 دن کا تو معمول تھا ہی، کبھی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا اور کبھی مہینے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ اس مہینے کے درمیان میں حضور جمعہ کے دن غسل کرنے تشریف لے گئے ہوں، کسی روایت میں نہیں آیا۔ بس یہی آیا حضرت عائشہ کی روایت میں کہ حاجت انسان کے لیے حضور نکلتے تھے۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے، دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ حضور جب اپنی ضرورت، انسانی ضرورت کے لیے، پیشاب بڑے استنجے کے لیے تشریف لے آتے تھے اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا، ایک آدمی کو بخار ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، تو حضور چلتے چلتے مزاج پوچھتے تھے، اس کے لیے رکتے نہیں تھے، اس کو بیمار پرسی کرنے کے لیے رکتے نہیں تھے، جا رہے ہیں چلتے چلتے پوچھتے تھے کیسی طبیعت ہے، بخار کیسا ہے، جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آتے ہوئے جب اس کے قریب سے گزرتے تھے تو چلتے چلتے مزاج پرسی کرتے تھے، ٹھہرے نہیں حضور کبھی۔ یہ بھی حدیث شریف ہے۔ مسئلہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہیں اعتکاف جائز ہے، ایسی مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا اس میں اعتکاف جائز نہیں۔ اب تو ساری مسجدوں میں جمعے ہونے لگے، بلکہ ایک صاحب تو مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں اور عید پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک بلڈنگ میں ایک اپارٹمنٹ ہے کہ وہاں کبھی کبھی وہ نماز جماعت سے پڑھ لیتے، تو مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ ہم وہاں عید پڑھیں، اور میں نے ان کو بتایا کہ بھئی وہاں جمعہ عید مت پڑھو، مسلمانوں کی جہاں اجتماعیت ہے وہاں پڑھو، تو مجھ سے لڑنے لگے، مجھے بھی غصہ ہے۔ تو اب لوگ یہاں تک اپنے گھر میں بھی عید پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ مسجد شہر کی، بستی کی جہاں جمعہ ہوتا ہے وہیں اعتکاف ہو سکتا ہے، دوسری جگہ اعتکاف نہیں۔ کیوں؟
وہ فرماتے ہیں کہ دوسری مسجد میں اعتکاف کرے گا تو جمعہ کو کیا ہوگا؟ 10 دن میں جمعہ تو آئے گا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے اگر اپنی مسجد سے نکل کر کے جامع مسجد میں گیا تو جائز نہیں، اور جمعہ چھوڑ کر وہاں رہے تو جمعہ چھوڑنا بھی جائز نہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ایسی مسجد میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، جہاں جمعہ ہوتا وہیں اعتکاف کرو۔ گویا حاجت شرعی، جمعہ تو فرض ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ وہیں اعتکاف کرو جہاں جمعہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اب شوافی کے یہاں یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے جو ماننے والے ہیں ان کے اس پر فتویٰ نہیں، ان کے یہاں جیسا ہم دوسرے تمام ائمہ کے یہاں ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت تک کی نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف جائز ہے، ان کے یہاں بھی فتویٰ اب یہ ہے، مگر جو ان کا اصل مسلک ہے ان کا اصل مسلک یہ ہے۔ اس سے سمجھو کہ کیا نکلنے کی کیا صورتیں ہیں جس میں فرض جمعہ پڑھنے تک کے لیے انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اعتکاف کرو۔ ان تمام باتوں کو ملا لو اور ان تمام باتوں کو ملا کر کے مسئلے کا جواب سمجھو کہ ایک آدمی مسجد میں اپنی کاروباری آفس منتقل کرتا ہے، اپنا سیلولر فون استعمال کرتا ہے اور اپنے کاروبار کی ہینڈلنگ کرتا ہے، یا کمپیوٹر لاتا ہے اور ہینڈلنگ کرتا ہے، یا کوئی لیٹسٹ فیسلٹی استعمال کرتا ہے اور ہینڈلنگ کرتا ہے، تو جائز اور ناجائز تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کراہیت تو بہرحال ہے ہی۔ مسجد میں کچھ کام جائز ناجائز ہے کہ اگر وہ کام ناجائز کرو گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ کرنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف باقی رہتے ہوئے کچھ کام مکروہ بھی ہوتے ہیں، لہذا یہ مسجد میں سے یہ دھندے کرنے مکروہ۔ جب مسجد میں آن پڑے آ پڑے، اتنی گنجائش ہے، آپ کو چائے پینی، آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے $1 کہ بھئی ذرا کافی ٹائم میں سے چائے مجھے لا کر دے دو، کتنا کر سکتے ہیں آپ، وہ پیسہ لے کے جائے گا، وہاں سے چائے لا کر یہاں دے دے گا۔ لیکن ہوٹل کا بیرا ملازم کینٹین میں چائے بھر کر مسجد میں آئے اور لوگ معتکفین کو چائے بیچے، یہ جائز نہیں، جائز نہیں کے معنی مکروہ تحریمی۔ آپ پیسے دے کر چائے منگوا لیجیے، لیکن وہ خود چائے کی کتلی بھر کر کے سب کو پورا گھومے اور جس کو چائے لے وہ لو اور پیسے دو، یہ جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک آدمی اعتکاف میں ہے، اس کی کوئی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی آ کر پوچھ جائے کہ ابا وہ جو بھینس بیچنے کی ہے آن سیل ہے، اس کا گاہک آیا ہوا ہے، اتنے روپے میں مانگتا ہے، دے دے، دے دو، اتنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ بھینس لے کر کے یہاں آئے اور وہ گاہک کو لے کر آئے اور تو میں جک ہو کہ اتنے ہزار کے نہیں، وہ اتنے ہزار ہو کے اتنے ہزار ہو کے اتنے ہزار، تو یہ مسجد ہے یا کارخانہ ہے؟ اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ کنسلٹ کرنا ہے تو اس کے گھر والے آئیں، کوئی آ کر پوچھ جائے گا کہ اتنے میں وہ مانگتا ہے تو کہے گا دو نہ دو، کم دو زیادہ دو، ایسا کوئی مشورہ دے، کوئی معمولی بات، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ جو سارا کا سارا جو بھائی نے پوچھا ہے، میرے بھائیوں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کارخانے کے آفس میں ہی بیٹھیے، مسجد میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو صاحب کہتے تھے کہ مسجد میں سے ایسا کرنا جائز ہے، وہ صاحب جن کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہیں اپنے آفس میں بیٹھیے، وہیں ہینڈلنگ کرتے رہیے، مسجد میں تو آپ کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ مسجد میں تو اللہ کے وہ بندے آئیں جو اللہ کے گھر پڑ جائیں، کچھ لے کر جائیں، اللہ کے گھر پڑ جائیں اور کچھ لے کر جائیں۔ اس سال ہماری مسجد میں جو اعتکاف کرنے والے تھے الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا، کیونکہ میں بھی یہی ہوں، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں ان کے دیکھتے رہتا، الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ پوری رات میں مسجد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں عبادت کرنے والا کوئی رات میں نہ رہا ہو۔ تو یہ شان ہے معتکف کی، اور اس طرح سے اعتکاف ہونا چاہیے۔ سب چیزوں کو پسے پشت ڈالو۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہاتھ کا رفع دین کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ جو رفع دین کرتے ہیں وہ ہے، اس کی حکمت یہی بیان کی کہ ہم نے ہر چیز پیچھے ڈالی،
اللہ اکبر، ہر چیز پیچھے ڈالی، اللہ سب سے بڑے، اب سلام تک کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جب جیسے نماز میں آپ ہر چیز پیچھے ڈال کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اعتکاف میں بھی ہر چیز پیچھے ڈال کر اللہ کا ہو جانا ہے، اور جب تک اعتکاف سے نہیں نکلیں گے کوئی دھندے سوچنے کے ہی نہیں، جو کچھ ہونا ہوتا رہے۔ دوسری بات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماہ مبارک پورا کیا، اور اب عید کا دن اور عید کی رات آ گئی۔ اس عید کی رات کے بارے میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو عید کی 2 راتیں، ایک تو یہ رات اور ایک بقرہ عید میں 9 اور 10 کے بیچ میں رات آتی ہے، جس کی صبح میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، یہ عید کی 2 راتیں۔ جو شخص زندہ کرے احیا لیلۃ العید، زندہ کرے یعنی اس میں اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی عبادتیں کرے، تو فرمایا کہ جس دن تمام قلوب مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس رات کو خوشی کے نظر نہیں کر دینا چاہیے۔ تھوڑی خوشی بھی مناؤ، لیکن مومن کی اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں نہ بھولے۔ قرآن کریم میں ایک آیتیں آئی ہیں، حالت حیض کے احکام آئے ہیں، وہ ایک آیت میں حالت حیض کے احکام بیان کیے گئے کہ حالت حیض میں بیویوں سے الگ رہو، ان کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوہن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یہ پاک ہو جائیں اور یہ خوب پاک ہو جائیں، یہ کیا؟ یہ پاک ہو جائیں خون بند ہو جائے، اور یہ خوب پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس آؤ تم ان بیویوں کے پاس جہاں سے آنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا، یعنی آگے کی راہ سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کو، اور بہت زیادہ پاک ہونے والے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے وہ سنانی، اس کے بعد ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی، فیلڈ، کھیتی، حرث کہتے ہیں جسے گیہوں بوتے ہیں، کھیت ہوتا ہے، وہ کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے بھی تم چاہو، یعنی آگے کی جو راہ ہے وہ کھیتی ہے، پیچھے کی راہ گندگی ہے، اس میں کوئی ڈالا ہوا بیج نہیں اگتا، اور کھیت میں بیج اگتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا کہ صحبت کرنے کی جگہ کون سی، اور دوسرا اشارہ اس میں آیا، سیزن جب آتا ہے کسان ہل لے کر کے کھیت میں پہنچتا ہے، کھیت جوتتا ہے، بوتا ہے، تو کوئی امید باندھ کر بوتا ہے، پھر وہ امید کبھی پوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فصل بہترین کبھی دیتے ہیں، کبھی فصل ماری جاتی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے انسان بیوی کے پاس جائے تو وہ کوئی امید لے کر جانا چاہیے، پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ چاہیں تو حمل ٹھہرے گا، چاہیں گے تو نہیں ٹھہرے گا، باقی صحبت کرنے والے کو یہ امید لے کر کرنا ہے۔ آج مسلمان پیچھے چلا گیا، وہ فیملی پلاننگ کرتا ہے، تو جب تم نے فیملی پلاننگ کر دی تو اب صحبت سوائے پانی بہانے کے کیا رہ گیا؟ اب تو صحبت صرف پانی بہانا رہ گیا، اور کیا رہ گیا صحبت میں؟ تو آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، کھیتی میں جب آدمی ہل چلاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے تو کوئی امید باندھتا ہے،
آج مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والا مسلمان حل بھی چلا رہا ہے، بیج بھی ڈال رہا ہے، اور کھیتی کی کوئی امید نہیں باندھ رہا، بلکہ کھیتی بین کر رکھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسروں کی روش پر مسلمان چل پڑا۔ وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ دوسروں کی روش پہ چل پڑا۔ خیر، اور آگے چلیے، جو آگے ٹکڑا ہے وہ مجھے سمجھانا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ کام آگے بھیجو۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا کچھ کام آگے بھیجو۔ اس ٹکڑا، یہ جو ٹکڑا ہے کہ کچھ کام آگے بھیجو، اس ٹکڑے میں بولے مفسرین کرام نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ رات بھر رنگ رلیوں میں گزر نہیں جانی چاہیے کہ بیوی آئی ہے، نئی بیوی آئی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے تو مذاق ہوا، اس کے بعد معاملہ ہوا، اس کے بعد جنابت میں پڑھ کے سو گئے، غسل بھی نہیں کیا، صبح اٹھیں گے کریں گے۔ ارے تم نے اپنے نفس کا تو کام کر لیا، آگے کیا بھیجا؟ تو اس حکم کے ساتھ یہ حکم آیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو کھیتی کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو۔ ساری رات اس کے دھندے میں مت گزار دو، کچھ اور عبادتیں بھی رات میں کرو، یہ عبادتیں رات کی یہ آگے جائیں گی۔ کیا معلوم ہوا کہ خوشی، ٹھیک ہے خوشی، اس کی ایک حد ہونی چاہیے، اس حد کے بعد میں پھر آگے کچھ اعمال دینیہ بھی ہونے چاہیے، وہی آگے جاتے ہیں، اور وہ کل جب ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی تو ہمارے آگے بھیجے ہوئے کام ہی ہمارے کام آئیں گے۔ یہ جو خوشی ہے، اس گھر اس گھر، سموسے بھجے، یہ سب یہی رہ جائیں گے، آگے تو وہ رہے گا جو اس رات میں آپ کچھ کریں گے، وہ آگے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کو خوشی کی نظر نہیں کر دینا چاہیے، گپ کی نظر نہیں کر دینا چاہیے۔ اس لیے دوسری بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ عید کی رات عطا فرمائی ہے، اس رات کی قدر کر لو، ایسا نہ ہو کہ بے فکری میں یہ رات ضائع ہو جائے۔ جو اللہ توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں۔ تیسری بات، عید کی نماز میں ایک خاص نئی چیز ہے تکبیرات زوائد۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں، یہ تکبیریں واجب ہیں، اور اس میں جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور تکبیر واجب ہے۔ اس کی نظیر وطروں میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر واجب ہے، اور اس تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت۔ اگر کوئی تکبیر نہیں کہے گا، سجدے سہو کرنا پڑے گا، بھول جائے اور تکبیر نہ کہے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور اگر ہاتھ کسی وجہ سے نہ اٹھائے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے یہ تکبیریں واجب ہیں اور ہاتھ اٹھانا ان میں سنت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیر سے پہنچتا ہے، آدھی رکعت ہو گئی، تکبیریں پہلی رکعت کی کہہ لی گئی، اب ایک آدمی نماز میں آ کر شامل ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے، تو جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا تو کیا کرے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاعدے میں آ کر شامل ہوتا ہے، جب وہ امام سلام پھیر کے اور اپنی دونوں رکعتیں پڑھنے اٹھے تو کیا کرے؟ اب یہ مسئلہ جاننا چاہیے ان لوگوں کو جو پیچھے آتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ جو پیچھے آتے ہیں وہ جلدی جاتے ہیں، وہ چلے گئے سب، وہ جو پیچھے آتے ہیں وہ جاتے جلدی ہیں، اب وہ ہماری مسجد میں چلے گئے۔ اب مجھے وہ مسئلہ انہیں سمجھانا تھا، آپ تو ماشاءاللہ سب پہلے ہی آئیں گے،
لیکن جو ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو پیچھے آتے ہیں مجھے ان کو وہ مسئلہ سمجھانا تھا، وہ چلے گئے، خیر آپ ہی سمجھ لیں، آپ اپنے حلقے میں سمجھائیں آگے مسئلہ، اپنے جوانوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے جو ایسے جن کے پیچھے آ سکتے ہیں۔ اگر شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے تو امام کے ساتھ تکبیریں کہے گا اور وہ تو مسئلے کل بتائے جائیں گے، لیکن اگر ایسے وقت میں نماز میں آ کر شریک ہوا کہ امام تکبیریں کہہ کر آگے بڑھ گیا ہے اور وہ قرات کر رہا ہے، تو اب یہ جو شخص آیا ہے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر، پھر ثنا نہیں پڑے گا کیوں قرات شروع ہو گئی، ثنا نہیں پڑے گا، پھر وہ 3 تکبیریں کہہ لے گا خود ہی۔ پہلی تکبیر تو اس نے کہ اللہ اکبر، یہ تو تکبیر تحریمہ ہوئی، پھر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ سنو بھائی امام کیا پڑھ رہا ہے، یہ 3 تکبیریں کہنی ہیں، واجب ہیں۔ اور اگر آیا امام رکوع میں جا چکا ہے، اب آیا اور اس نے آ کر تکبیر تحریمہ کیا اللہ اکبر، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھو کہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جاؤ گے تو امام کو پاؤ گے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہے اور پھر رکوع میں آئے۔ پہلی تکبیر کہی نا اللہ اللہ، پھر رکوع میں۔ اور اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں 3 تکبیریں کھڑے کھڑے کہہ کر رکوع میں جاؤں گا تو امام صاحب اٹھ جائیں گے، مجھے رکوع نہیں ملے گا، تو پھر اسے تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح نہیں پڑھنی، بلکہ رکوع میں جا کر وہ 3 تکبیریں کہنی ہیں، مگر اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ٹائم ملے تو رکوع کی تسبیح کہو، ٹائم نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر رکوع میں جا کر 2 تکبیریں کہی اور امام کھڑا ہو گیا تو تیسری تکبیر چھوڑ دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہیں مسائل۔ پہلی رکعت میں تکبیر گزرنے کے بعد جو شامل ہوگا وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو کر اپنے طور پر 3 تکبیریں کہہ کر پھر ہاتھ باندھے گا اور قرات سنے گا۔ امام رکوع میں چلا گیا اور آیا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے گا، اور اگر اندیشہ ہو کہ رکوع نہیں ملے گا تو پھر نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں رکوع کی تسبیح نہ کہے، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 تکبیریں کہے، اور اگر 3 تکبیریں کہنے سے پہلے امام سر اٹھا لے تو باقی تکبیریں چھوڑ دے اور سر اٹھا لے، جو چھوڑ دی ہو گئی۔ دوسری رکعت میں تکبیریں بعد میں کہی جاتی ہیں، لہذا وہاں جب بھی آئے گا آ کر شریک ہوگا تو دوسری کی تکبیروں میں تو کہے گا وہ، پھر جب سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس ایک رکعت کے شروع میں تکبیریں نہیں کہے گا، بلکہ کھڑا ہو کر الحمد پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور پھر 3 تکبیریں کہہ کر چوتھی تکبیر سے رکوع میں جائے گا۔ یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، اور پہلی رکعت میں تو رکعت کے شروع میں تکبیریں ہیں، یہ شروع میں کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے نہیں کہے گا کہ یہ جو امام کے ساتھ رکعت پڑھی اس کی تکبیریں اور یہ تکبیریں جو ایک ساتھ ہو جائیں گی، وہ رکعت کے آخر میں کہی تھی، اب یہ رکعت کے اول میں کہے گا تکبیریں ساتھ ہو جائیں گی، حالانکہ تکبیریں یوں فاصلے سے رہنی چاہیے، پہلی رکعت میں تکبیر اور قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، یہ فاصلہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے جب وہ اپنی ایک رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا تو قرات کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے گا، اور اگر دوسری رکعت میں ایسے وقت آیا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ تکبیر نیت باندھ کر قول باندھ کر کے دوسری رکعت کی 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے گا، اندیشہ ہو تو رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں کہے گا، رہ جائیں تو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا، اور اگر دونوں رکعتیں چلی گئی قاعدے میں آ کر شریک ہوا تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے باقاعدہ پڑھے گا،
खड़ा होकर सना पड़ेगा, उसके बाद 3 तकबीरें कहेगा, फिर आउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अलहम्दो पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, रुकू करेगा, अगली रकात खड़ा होगा, क़िराअत करेगा, फिर 3 तकबीरें कहेगा, फिर रुकू करेगा इला आखिरी। तो अगर कायदे में शरीक हुआ है तो उसको पूरी नमाज पढ़नी है, लिहाजा वो पूरी नमाज बाकायदा पढ़ेगा। और 1 रकात गई है तो खड़ा होने के बाद 1 रकात में क़िराअत के बाद में तकबीरें कहेगा। यहां अगर कोई ये सवाल करे कि मसला नहीं मालूम था उसे, या मसला मालूम था मगर भूल गया, ऐसा नहीं किया तो नो प्रॉब्लम। इसलिए कि इमाम के पीछे जो भूलें की जाती हैं वाजिब में, उसकी वजह से सजदा सहव नहीं आता। हाँ, इमाम के पीछे अगर आप फर्ज छोड़ दें तो काम से गए, नमाज खत्म। लेकिन अगर इमाम के पीछे फराइज आप पूरे करें और वाजिब कोई छूट जाए तो उसका सजदे सहव मुक्तदी पर नहीं आता, इमाम पर भी नहीं आता, मुक्तदी पर भी नहीं आता। तो ये जो बाद में पढ़ेगा तो वो इमाम के पीछे ही है, लिहाजा इमाम के पीछे भूल हुई और वाजिब छूटा है, लिहाजा उसका सजदे सहव नहीं है और नमाज की हो जाएगी। बाकी नमाज पढ़ने का तरीका ये है, अगर कोई देर से आए तो उसके लिए मसाइल सब ये। उसके बाद आखिरी बात है वो ये है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाते हैं, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। फरमाया कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है दीन और दीनी अफेयर्स। जितने दीनी मामलात हैं ये सब अल्लाह की रस्सी हैं। सारा दीन भी अल्लाह की रस्सी है और दीन का हर मामला ये भी अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह का ये हुक्म है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला तफर्रकू, और आपस में इख्तिलाफात पैदा मत करो, डिफरेंसेस नहीं, इसे इख्तिलाफात पैदा मत करो। वला तनाज़उ, और आपस में लड़ो मत। ये लड़ो मत, ये डिफरेंसेस से आगे का दर्जा है। अगर लड़ोगे तो क्या होगा? फिसल जाओगे। फतफशलू, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी। वतज़हब रिहुकुम, गुब्बारा है इतना बड़ा, एक सुराख हो गया, फुस, सब हवा गुब्बारे की निकल गई, गुब्बारा इतना हो गया। इतना बड़ा गुब्बारा दिखता था, भाई एक सुराख किया और सब हवा निकली और गुब्बारा इतना हो गया, कुछ भी नहीं रहा। तो फरमाया कि अगर आपस में झगड़ोगे, लड़ोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे पैर उखड़ जाएंगे, तुम फिसल जाओगे, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, तुम्हारी कोई शान बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा सब मिलकर अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो। आपस में डिफरेंसेस पैदा मत करो, आपस में निज़ात और झगड़े मत खड़े करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पैर फिसलेंगे और तुम्हारी हवा खाली हो जाएगी, तुम्हारी कोई शान बाकी नहीं रहेगी। ये अल्लाह पाक का इरशाद है, आप हजरात सब जानते हैं। इस ताल्लुक से मुझे ये कहना है कि दुनिया में जहां भी लोग होंगे कुछ न कुछ बातें इख्तिलाफ की पेश आती ही, इसीलिए तो अल्लाह ताला को ये हुक्म नाजिल करना पड़ा। गुजराती में कहते हैं कि जहां बासन होता है, बासन होते हैं वो टकराते और बजते हैं। बर्तन जहां होते हैं वो टकराते और बजते हैं। लिहाजा इख्तिलाफ एक नागुज़िर चीज है, मगर उस इख्तिलाफ को बर्दाश्त करना, उन आपस में छोटी छोटी बातों को अंगेज करना और उसको नजरअंदाज करना और मिलकर चलते रहना, यूनिटी, इत्तिफाक, इत्तेहाद, ये बहुत जरूरी है। अगर जरा सी बातों को आदमी माइंड करने लगे तो फिर यूनिटी बाकी नहीं रह सकती।
اور دنیا میں سب جگہ پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر سے اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر آگے اختلاف بڑھتا بڑھتا پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑے کھڑے ہوئے اور قوم کی شان گئی۔ لہذا جہاں سے سوراخ ہے ڈفرینسز ہی روکو، یہی نہ ہو۔ یہ ڈفرینسز کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے 3 باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں اگر آپ لحاظ کریں گے تو ڈفرینسز رکیں گے، ورنہ نہیں رکیں گے۔ ایک تو چھوٹا بڑا اس کا خیال رہے۔ اگر چھوٹے بڑے کا خیال نہیں رکھو گے جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ ہر دن صبح سے شام جھگڑے پیدا ہوں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھو ہمارے ہندوستان میں فیملی میں جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ کیوں کم ہوتے ہیں؟ چھوٹے بڑے کا وہاں ویلیو ہے۔ ہر عورت بچے سمجھتے ہیں کہ ابا بڑے، میاں بڑے۔ تو اگر کوئی میاں سے ایسی کوتاہی بھی ہوتی ہے تو بیوی نظر انداز کرتی ہے، بیوی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو شوہر نظر انداز کرتا ہے۔ اور جہاں اکوالیٹی ہے کہ نہیں تو کیوں بڑا، میں اور تو برابر ہے، وہاں روز جھگڑے کھڑے ہوں گے، اور وہ جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ وہ جھگڑے تک پہنچیں گے، وہ اختلافات جھگڑے تک پہنچیں گے اور سیپریشن تک پہنچیں گے۔ تو چھوٹے بڑے کا جو تصور ہے وہ تصور بہت ضروری ہے۔ ان ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، ان ملکوں میں یہ چھوٹے بڑے کا تصور کم ہو گیا، اور جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان میں بھی یہ تصور نہیں، اور اس میں سب ہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم بھی ہیں اس میں۔ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بنگلہ دیش میں لاکھوں علماء ہیں، لاکھوں، گن نہیں سکتے اتنے پاکستان میں علماء ہیں، گن نہیں سکتے اتنے انڈیا میں علماء ہیں، گن نہیں سکتے اتنے بنگلہ دیش میں علماء ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا دینی معاملات میں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ مسجدوں کے جو ائمہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے حضرت مفتی صاحب ہیں راندیر میں، کوئی بات ہوگی راندیر سے مفتی صاحب جو کہیں گے سب آمنا وسلم۔ پھر سارے ملک میں جو دارالفتہ اور مفتی صاحبان ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ ہے۔ کوئی بات اختلافی پیش آئے، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا، سب نے مان لیا۔ پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہے، بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح سے۔ چھوٹے بڑے کا ایک لیول ہے، اور چھوٹے بڑے کے اس لیول سے کام چلتا رہتا ہے۔ یہ جو ممالک ملک ہیں اس میں علماء لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہو کر کے اتنے مولویوں میں جھگڑے ہیں، اتنے مولویوں میں جھگڑے ہیں کہ میں تو تنگ آتا ہوں کہ جلدی سے بھاگوں یہاں سے۔ مولویوں کے جھگڑے سے سن سن کے تنگ آتا ہوں، جلدی سے بھاگنا چاہتا ہوں، کہاں پھنس گیا میں۔ کیوں؟ چھوٹے بڑے کا کوئی تصور ہی نہیں، مولویوں میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں، سبھی 52 گز کے ہیں۔ اور جو پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے بس ان ملکوں میں آ گیا 52 گز کا لمبا ہو گیا۔ اب جب چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوگا تو کوئی کس کی مانے گا اور کس کی چلے گا؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے، ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے، تو جھگڑے نہیں کھڑے ہوں گے دینی معاملات میں تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں بھی اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے ملک کے اندر بہت سی باتیں پیش آتی۔ ایسا ہوا ہے دیوبند میں عید ہو گئی، سہارنپور میں نہیں ہوئی۔ دیوبند میں اور سہارنپور میں عید ہوئی، جلال آباد میں نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں۔ یہاں کے بڑوں نے کہا تو انہوں نے ایسا کر لیا، وہاں کے بڑوں نے کہا تو انہوں نے ایسا کر لیا۔ مگر اس ملک کے اندر ایک بڑا یوں کہہ رہا، دوسرا بڑا یوں کہہ رہا، تیسرا بڑا یوں، تو سبھی بڑے ہیں۔ یہ جو میں علماء کی مثال دے رہا ہوں وہی صورتحال عوام کی اور آپ حضرات کی ہے کہ جو بھی ادھر سے یہاں آ گیا بس آ کر سمجھتا ہے کہ قارون تو میں ہی ہوں دنیا کا، اور ٹاٹا اور برلا میں ہی ہوں۔ یہ ہمارے انڈیا کے 2 بڑے ریچ مین ہیں، ٹاٹا اور برلا۔ یہاں کے ریچ مینوں کے مجھے نام یاد نہیں ہے، اس لیے میں نے وہاں کی مثال دی۔ جو یہاں آتا ہے وہ سمجھتا میں ٹاٹا اور برلا ہوں، مجھے کوئی کیوں کہے، میں کہوں وہ سب مانے۔ یہ جو میرے بھائیوں صورتحال ہے اس نے ہمارے گھر تباہ کیے،
उसने हमारी सोसाइटियां तबाह की, उसने हमारी अंजुमनें तबाह की, उसने हमारी मस्जिदें तबाह की, उसने हमारे तमाम इज्तिमाई काम तबाह किए। और किसी इज्तिमाई काम में कोई इत्तेहाद नहीं होने पाता। जब हर आदमी बड़ा होगा, अपनी राय चलेगा, तो कैसे चलेगी बात? इसलिए मेरे भाइयों, इस्लामी जो निजाम है उस निजाम को समझो। इस्लामी निजाम में छोटे बड़े का तस्वुर है और हर बड़ों को छोटों पर मेहरबानी करनी है और हर छोटों को बड़ों की बात माननी है। दूसरी बात, इस्लामी निजाम ये है कि आप जब किसी को सरबराह बना दें, किसी को सरबराह बनाएं, 1000 मर्तबा सोचें कि इसे बनाना है, इसे बनाना है, इसे बनाना है, सोचें, जितना सोचना हो सोचें। लेकिन जब आपने खूब सोचकर या बगैर सोचे एक को सरबराह किसी मामले में बना दिया, तो ये सरबराह इस्लाम में हमेशा के लिए बन गया। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का जो फार्मूला है वो ये है टर्म वाइज। चलो टर्म वाइज 5 साल के लिए बड़ा बन गया, तो हमेशा के लिए बड़ा बन गया या 5 साल के लिए बन गया? जब ये बड़ा बन गया तो अब ये बड़ा है, उसकी बड़ाई को तस्लीम करना पड़ेगा और उसके कहने पर चलना पड़ेगा। आप ही ने तो इसे बड़ा बनाया। हदीस शरीफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पर अमीर बनाया जाए एक गुलाम हबशी मुजद्दा, नाक भी कटी हुई है, कान भी कटे हुए हैं, गुलाम है, हबशी काला, जो अरबों के यहाँ उस हबशी की कोई वैल्यू नहीं थी। ये तो अरब है, इनके यहाँ हबशियों की कोई वैल्यू नहीं थी, और वो भी नाक भी कटी हुई है, कान भी कटा हुआ है, ये अमीर बना दिया। हुजूर ने फरमाया अती वो जन्नत में जाना है, इसकी इताअत करो। हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाना, इसकी इताअत करो, इसकी इताअत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। कुरान करीम में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। लिहाजा जब आप किसी को बड़ा बनाए किसी मामले में, मैं किसी चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात नसीहत की कर रहा हूं। आप किसी मामले में आप किसी को बड़ा बनाए, 1000 मर्तबा सोचें, जल्दी न करें। लेकिन जब आपने किसी एक को बगैर सोचे समझे या खूब सोच समझ कर बड़ा बना दिया तब वो बड़ा बन गया। अब वो हमेशा के लिए बड़ा बन गया या 5 साल के लिए बड़ा बन गया। अब इस मुद्दत के अंदर आपको इसकी बात माननी है, ओ भाई इताअत करनी है। ये इस्लामी निजाम है। इस मामले में दूसरे सही चल रहे हैं और हम रॉन्ग चल रहे हैं। देखो ये अमरीका का रहा, इसके पिछले 3 सदर जिंदा हैं। जो पिछले 3 सदर अपने ओहदों पर से निकल गए वो सब जिंदा हैं अभी। कभी आप उनका नाम नहीं सुनेंगे, कभी वो हुकूमत के किसी मामले में दखल नहीं देंगे। हुकूमत जो कर रही है, यस, हालांकि वो अपने अपने मुद्दतों में सदर रह चुके हैं अमेरिका के, और वो 3 सदर पिछले जिंदा हैं। मगर हम मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि मीटिंग में बैठ कर एक को बड़ा बनाएंगे और दूसरे दिन ही से उसकी टांग घसीटनी शुरू कर देंगे। ये हम मुसलमानों का है, उन दूसरों का, गैरों का ये तरीका नहीं है। उन्होंने को बड़ा बना दिया, वो अपना टर्म तक करता रहेगा जो कुछ। जब उसका टर्म बदलेगा तो आइंदा में लाएंगे या नहीं लाएंगे सोचेंगे। लेकिन हम मुसलमानों पर ये आफत है, और इन मुल्कों में नहीं, सारी दुनिया में कम और ज्यादा। इन मुल्कों में ज्यादा है, हमारे मुल्कों में थोड़ी कम है। लेकिन एक है आफत सभी जगह ये है कि एक वक्त में बैठकर सब मुत्तफिक होकर या अक्सरियत से 100 बड़ा बना देंगे, और अभी 3 दिन नहीं गुजरेंगे कि उसकी बुराइयां उसकी शुरू कर देंगे और उसकी टांगे घसीटनी शुरू कर देंगे। हमारा एक छोटा सा दोस्त है यही, तो वो उसने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे तो समझ लो कि उसके बाद गीबत का जंक्शन आ रहा है। उसने कहा कि अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे तो समझ लो कि इसके बाद का जो जंक्शन है वो गीबत का।
بڑی اچھی کا بات کی، مجھے بہت پسند آئی اس کی بات. ہمارے یہاں یونٹی کے ساتھ ایک کو بڑا بنایا جاتا ہے اور چوتھے دن اس سے یہ برائی اور وہ برائی اور یہ خرابی اور وہ خرابی اور وہ اور یہ اور ٹانگیں ازالنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر بڑا کیوں بنایا تھا؟ 3 دن پہلے تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ برا آدمی ہے؟ لہذا میرے بھائیوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ طریقہ ہم اختیار کیے رہیں گے ہماری یونٹی کبھی قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی اور ہمارے کوئی دینی کام میں اجتماعیت اور مضبوطی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو وہ ملک ہے جس میں ہم کو مل کر جڑ کر آگے بڑھنا ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جو رکھنا ڈالنے والی ہیں اتحاد و اتفاق میں. لہذا اسے سمجھو اچھی طرح سے کہ بڑے بڑے ہیں، بڑے کو بڑا بناتے وقت آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ نے بڑا بنا دیا تو اب آپ کا اختیار نہیں رہا. اس کا ٹرم پورا ہونے تک وہ بڑا ہے. ایک حدیث شریف میں کہ جب آپ نے امیر المومنین چوز کر لیا، خلیفہ بنا لیا، بس آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اس امیر المومنین سے اختلاف کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. الا ان تروا کفرن بواحن، مگر یہ کہ تم دیکھو کہ وہ اوپنلی کفر میں جا رہا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہا، تو پھر اختلاف کرنا چاہیے. تو معلوم ہے کہ ایک مرحلہ ہے. آپ نے ایک انجمن کا، ایک سوسائٹی کا، ایک ادارے کا ایک کو بڑا بنا دیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے، ہمیں کیا لینا کیا کر رہا ہے. لیکن اگر یہ بات بالکل کھل کر آئے کہ اس نے قومی فنڈ میں یہ گپلا کر ڈالا تو پھر آپ کو بولنے کا حق ہے کہ نہیں بھیج ہٹاؤ اسے. تو کوئی بعض شکلیں ہیں جن میں بولنے کا حق ہے، لیکن خواہ شبہات کی بنا پر، بدگمانیوں کی بنا پر، بات میں خواہ کہ یہ فلاں گاؤں کا ہے اور یہ فلاں خاندان کا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، میری اور تیری اور پارٹی اور یہ اور وہ، یہ مسلمانوں کی شایان شان بات نہیں ہے. یہ سب تمہیں سوچنا تھا تو بڑا بنا ہے، اسے تو سوچ. اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی برادری کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنا ہے، اسلام کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے جنریشن کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا ہے. صرف کمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے کماؤ، خوب کماؤ، اللہ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن وہ کمائیاں بیلنس کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ساری باتیں نہیں سوچو گے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنی فیملی کو سنبھالنے کے لیے، اپنے جنریشن کو سنبھالنے کے لیے، اپنی ملت کو سمجھانے کے لیے، اپنی قومی بہبودی کو سنبھالنے کے لیے اگر میرے بھائیوں نہیں سوچو گے تو فیوچر بہت خطرناک ہے. لہذا تفصیلات تو آپ حضرات جانتے ہیں اور میں تفصیلات بہت زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں. باقی اس کو لمحے فکریہ بناؤ، رات دن کی فکر بناؤ اسے، اور یونٹی اور اتفاق کے ساتھ ان مسائل کو لے کر چلو، اللہ مدد کریں گے تمہاری. اور ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، دنیا کی ہر زمین ہماری زمین ہے. کیوں؟ ہمارے خدا کی زمین ہے. ہم کہیں بھی رہیں اسلامی ماحول پیدا کر سکتے ہیں، مگر اس اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ وقت لگانا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی، کچھ دوسروں پر پابندیاں لگانی پڑیں گی، سب کچھ سوچنا پڑے گا. اس لیے یہ آخری نصیحت ہے تفصیل کے بغیر. آپ حضرات سمجھدار ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس کو کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے فضل سے رمضان تھا تو آپ یہاں نظر آئے، کل کو نظر نہیں آئیں گے. عید کے بعد سب اپنے اپنے کام میں پڑ گئے اور ہر ایک اپنی دنیا بنانے کے چکر میں پڑ گیا. اگر میرے بھائیوں اس دنیا بنانے کے چکر میں پڑو گے تمہارا آئیڈینٹی گم ہو جائے گی، تمہارا کوئی تشخص باقی نہیں رہے گا اس ملک کے اندر. اس لیے ان باتوں کو سوچو، اور جیسا یہ رمضان گزرا ہے اسی طرح سے پوری سال اور پوری زندگی گزرنی چاہیے. اور سب سے پہلے اپنی اور اپنے دین کی اور اپنی قوم کی باتوں کو اور ان کی بھلائیوں کو سوچتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد درود شریف پڑھنے دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما،
یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم ایسے کاموں سے پناہ چاہتے ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے کارآمد نہ ہوں۔ یا اللہ ہم ایسے مال سے پناہ چاہتے ہیں جو آخرت میں ہمیں تباہ کرنے والا ہو۔ یا اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے ہمیں بچا، حسن اور جمال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، تہذیب جدید کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری فتنوں سے بھی ہمیں بچا، باطنی فتنوں سے بھی ہمیں بچا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دین کی جو تیرے حبیب لے کر آئے ہیں اور جس کو ہم نے قبول کیا ہے، میرے مولا اس کی قدر افزائی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر مضبوطی سے جمنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اعمال اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس محلے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائیوں سے ہمکنار فرما، انہیں تمام خوبیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں جو بھائی آتے رہے اور اس باتیں تیرے دین کی باتیں سنتے رہے، میرے مولا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے دلوں میں مرادیں ہیں ان کی جائز مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔